اچھا، تفسیر قرآن کے چند ماخذ ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ میں کسی بھی آیت کی تفسیر لیتا ہوں تو مجھے اس کا ماخذ تو کوئی ہونا چاہیے نا، کوئی ریفرنس تو ہونی چاہیے نا، کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ میں جو اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں تو کس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ تو مفسرین کرام نے تفسیر قرآن کے 6 ماخذ لکھے ہیں۔ کتنے؟ 6 ماخذ، 6 ماخذ تفسیر قرآن کے لکھے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 صحابہ کرام کے اقوال، نمبر 4 تابعین کے اقوال، نمبر 5 لغت عربی لغت، عربی زبان، اور نمبر 6 تدبر اور استنباط۔ تدبر اور استنباط، استنباط، 6 ماخذ ہیں، 6 ماخذ۔ یعنی قرآن پاک کی آیت کی ہمیں وضاحت چاہیے، تفسیر چاہیے، تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں ہی غور و فکر کریں گے کہ قرآن پاک میں اس کی کیا وضاحت بیان ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر لینے کے لیے، کسی آیت کی تفسیر لینے کے لیے سب سے پہلے ہم خود قرآن پاک میں غور کریں گے تو ہمیں قرآن پاک سے اس آیت کی تفسیر مل جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں؟ تو قرآن پاک نے خود اس کی وضاحت بیان کی۔ 5ویں پارے میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ منعم علیہم لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4۔ ان کا راستہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس آیت کی تفسیر جب ہمیں چاہیے تھی تو قرآن پاک میں خود ہی اس کی وضاحت بیان کی گئی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ منعم علیہم لوگ ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو انعام یافتہ کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 4 طبقات کے راستے پر چلنا پڑے گا، تو ہم انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور دوسرے آگے اگلا گروہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں، ولا الضالین سے نصارہ مراد ہے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیت کی ہمیں تفسیر چاہیے، تو سب سے پہلے جو ہمیں پہلا ماخذ ہے تفسیر قرآن کا وہ خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نے اس کی وضاحت بیان کی جیسے میں نے عرض کیا۔ پھر دوسرا ماخذ، اگر قرآن پاک کی تفسیر، کسی آیت کی تفسیر ہمیں چاہیے، قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں، تو ہمیں حدیث پاک کی طرف متوجہ ہوں گے کہ حدیث پاک نے اس کی وضاحت کی۔ جیسے کتنے مسائل ہیں زندگی کے، قرآن پاک نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ایسے پڑھی جاتی ہے۔ اب اس وضاحت، اس آیت کی تفسیر کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، ہمیں قرآن پاک میں تفسیر نہیں ملی تو ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو وہاں اس کی وضاحت ملے گی کہ نماز ایسے قائم کرتے ہیں، وضو کرنا ہے اور جتنے بھی احکامات ہیں۔ تو قرآن پاک میں جب اس کی ہمیں تفسیر نہیں ملی تو ہم احادیث پاک کو دیکھیں گے۔ اگر کسی بات کی وضاحت حدیث میں بھی نہ ملے تو ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، صحابہ کرام نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی، صحابہ کرام نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی، تو ہمیں اس کی وضاحت مل جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے،
اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی صحابی کی زبان پر کوئی بات کھول دے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے، بہت سی وضاحتیں انہوں نے بیان کی، بہت سی جگہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ بولے پھر وہ قرآن پاک بن کے اتر گیا، یعنی صحابی کی قول کو اہمیت دی گئی نا۔ اسی طرح جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدد اور نصرت نازل ہوئی، فتح نازل ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ جوق در جوق دین میں داخل ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر ہے؟ ایسا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، نہ اس کی وضاحت قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن صحابی رسول غالباً حضرت ابن عمر تھے یا ابن عباس تھے۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما، تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر حضور کے جانے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہ وضاحت ان پر کھل گئی، تو صحابی کے قول کو بھی ترجیح دی گئی کہ جب کسی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملے گی، حدیث سے نہیں ملے گی، تو ہم صحابی کے قول کو دیکھیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں صحابی کے قول کیا ہے۔ پھر چوتھا ماخذ یہ بیان کیا کہ کسی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے، صحابہ کے قول میں نہ ملے، تو تابعین کے قول کو دیکھا جائے گا۔ چوتھا ماخذ، تابعین نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی، کیونکہ تابعین صحابہ کے شاگرد تھے، اور ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں شامل فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ان کے قول کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ اس قدر فرمایا، اور اللہ نے ان پر ایسے ایسے علوم کھولے کہ انہوں نے وہ وضاحتیں بیان کی کہ وہ عین قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فقہا کو مانتے ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو فقہا کی بات مانتے ہیں، ان کی بات اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے جو وضاحت بیان کی، اب ایک سورہ فاتحہ سے کئی مسئلے نکال لیے اس میں سے، آپ اور میری سوچ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو انہوں نے غور و خوض کر کے ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے رکھا، جس سے ہم نے مثال کے طور پہ، اب حضور کے زمانے میں شراب حرام تھی، اب آج کے دور میں حفیم ہے، چرس ہے، اس قسم کی نشہ آور چیزیں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرام ہے؟ جو کوئی آدمی کہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ حفیم کیسے حرام ہے؟ قرآن میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ حفیم حرام ہے۔ تو فقہا نے غور و فکر کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو علت شراب کے حرام ہونے میں تھی، شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اور نشے کی وجہ سے انسان صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے، تو نشہ آور ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا۔ اگر نشہ آور نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے لوگ نبیذ پیا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اس کو کھجوروں کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا کرتے تھے، صبح کے وقت اس کو پی لیا کرتے تھے۔ وہ صبح تک چونکہ اس میں نشہ نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے اس کا پینا جائز ہے۔ اگر زیادہ دن وہ بھی پڑی رہے تو اس میں بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو فقہا نے کہا کہ جیسے وہ حرام ہے شراب، ویسے ہی یہ بھی حرام ہے، چونکہ ان میں ایک ہی علت پائی جا رہی ہے حرمت کی، اور وہ کیا ہے؟ نشہ ہونا۔ اس وجہ سے اب قرآن پاک کے اندر کہیں موجود نہیں اس کی حرمت، شراب کی حرمت تو موجود، حدیث پاک کے اندر حرمت موجود نہیں، صحابہ نے بھی اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی کہ اس دور میں تو تھی نہیں، لیکن تابعین نے اس پر غور و فکر کیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ یہ بھی حرام ہے۔
جیسے وہ حرام تھی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟ تابعین کا اقوال۔ پانچواں ماخذ کیا ہے؟ لغت عرب۔ کسی لفظ کا عربی معنی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا، عربی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ لغت عرب نے اس کی کیا وضاحت بیان کی، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عام ہماری لغت میں، ہماری زبان میں ذلیل برے آدمی کو کہتے ہیں، ذلیل کہتے ہیں نا برے آدمی کو، کہ یہ ذلیل ہے، یعنی ذلت اور رسوائی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن لغت کہتی ہے کہ اس کا معنی کمزور ہونا ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے اور ہم معاشرے میں جو ہم ذلیل کا لفظ بولتے ہیں اس کو سامنے رکھیں تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ نے آپ کی مدد کی یوم بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آپ کمزور تھے، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نعوذ باللہ یہاں ذلیل کا معنی لیا جائے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ تو عربی لغت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس کو نہ دیکھا جائے تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اگر عربی کو نہ دیکھا جائے تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلہ کا معنی کیا ہے؟ کمزور، کمزور۔ چھٹا ماخذ جو ہے وہ تدبر اور استنباط۔